لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. ہمارے ہاں ختم خواجگان ہوتا ہے تو ختم خواجگان اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ مشائخ کی نسبت سے ذکر کیا جائے اور مشائخ کی نسبت سے اللہ جل جلالہ سے مانگا جائے. تو شوق ذوق کے ساتھ پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم
برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين آج ہمارا موضوع ہے کہ زندگی ایمانی زندگی کی 4 انمول صفات۔ بندے کا جب ایمان بنتے ہیں تو پھر اس کے سارے کام اللہ جل جلالہ کے لیے ہوتے ہیں، تمام کاموں میں وہ اللہ کی رضا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو 4 کام کرے گا اس نے اپنے ایمان کو کامل کیا۔ پہلا کام کیا ہے کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، جس سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے کرے،
بیچ میں اپنا نفس اور اپنی ڈنڈیاں نہ مارے، بس اللہ تو راضی ہو جائے۔ اس لیے قرآن میں فرمایا، ایک ہم نماز میں تمام ارکان میں کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے، ایک جگہ قرآن میں فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کی رضا بھی بہت بڑی چیز ہے۔ تو جیسے اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اکبر رکھا ہے، ایسے اپنی رضا کے ساتھ بھی اکبر رکھا ہے۔ پھر آگے فرمایا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر کسی سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو اس حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ جو اللہ کے لیے محبت کرے، جس کی محبت اللہ کے لیے ہوگی تو فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو کامل کیا۔ اس لیے قیامت کے دن یہ آج جو ہم دوستیاں کر رہے ہیں نا، یہ ساری دشمنیوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قرآن نے فرمایا جتنی بھی دوستیاں ہیں دنیا میں، یہ دوستیاں قیامت کے دن بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے لیے دشمنیوں میں تبدیل ہو جائے گی، الا المتقین، مگر جس کا اللہ کے لیے دوستی ہوگی وہ دوستی پھر بھی برقرار رہے گی، تو قیامت میں بھی ایک دوسرے کا ہیلپ کر سکیں گے۔ جس کی دوستی کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَبْعَثَنَّ اللَّهُ أَقْوَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي وُجُوهِهِمُ النُّورُ عَلَى مَنَابِرِ اللُّؤْلُؤِ يَغْبِطُهُمُ النَّاسُ لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ هل هم لنا نعرفهم قال هم المتحابون في الله والمتجالسون في الله والمتلاقون في الله او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قیامت کے دن کچھ چہرے چمکتے ہوں گے، نور کے ممبروں کے اوپر بیٹھے ہوں گے۔ اللہ بعض لوگوں کا حشر ایسے فرمائیں گے، کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، نور کے ممبروں کے اوپر بیٹھے ہوں گے، اور لوگ ان کو دیکھ کر رشک کرتے ہوں گے کہ ہمیں بھی یہ مقام ملتا۔ اور حضور نے ساتھ یہ بھی فرما دیا لیسوا بانبیاء ولا شہداء، وہ کوئی انبیاء شہداء بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ کے رسول جب انبیاء بھی نہیں ہیں، شہداء بھی نہیں ہیں، پھر بھی نور کے ممبروں کے اوپر بیٹھے ہیں، چہرے چمک رہے ہیں، یہ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہم المتحابون فی اللہ، جو اللہ کی محبت میں جمع ہوئے، اللہ کے لیے محبت آپس میں کر رہے ہو، ان کے چہرے کل قیامت کے دن چمکتے ہوں گے۔ والمتلاقون فی اللہ، آپس میں ملاقات کس کے لیے ہوں؟ اللہ جل جلالہ کے لیے۔ والمتجالسون فی اللہ، اللہ ہی کے لیے یہ بیٹھنے والے آپس میں۔ تو اس لیے ان لوگوں کے چہرے کل قیامت کے دن چمکتے ہوں گے، نور کے منبروں۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے گا، تو کیا فرمایا کہ یہ کیا ہوگا؟ فقد استکمل الایمان، بس اس نے اپنے ایمان کامل کر دی۔ آج ہماری آپس میں محبتیں ہیں لیکن بیچ میں غرض مرض ہے۔ ابو سے محبت ہیں تو یہ کبھی ہم نے نہیں سوچا یا اللہ ہم تیرے لیے ابو سے محبت کرتے کہ ہمارے ابو ہیں، امی سے محبت ہیں، بھائیوں سے ہیں، اللہ ہم تیرے لیے محبت کرتے ہیں، بس بیچ میں غرض مرض ہے، اس سے ضرورت پوری ہو رہی ہے، اس سے میرے مسئلے حل ہو رہے، بس محبت ہے۔ اور اگر ضروریات اور حاجات تھوڑے رک گئے پھر دشمنیاں شروع۔ ہم معاشرے میں آئے دن دیکھتے لوگ ایک دوسرے کا خون پی رہے، کئی بیٹے اٹھ کے ابو کو مار رہے، کئی لوگ اٹھ کے بھائیوں کو مار رہے۔ تو اللہ کے لیے محبت ہوگی تو حضور نے فرمایا کہ 4 باتیں ہیں، 4 جو 4 کام اللہ کے لیے کرے گا بس اس نے اپنے ایمان کو کامل کیا، جس نے ایمان کو کامل کیا تو اس کے مزے ہیں آگے۔ اور آگے فرمایا وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے بغض رکھے، جی اس نے مجھے ہلکا سمجھا اور میری بات کو توجہ نہیں دی اور
مجھے تحقیر حقارت کی نگاہ سے دیکھا ہے اور میری کوئی ہیلپ نہیں کی، اس لیے ہم بغض رکھتے ہیں۔ میں اس لیے اپنے اولاد سے ناراض ہوں کہ یہ نماز نہیں پڑھتی، میں اس لیے اپنے بھائیوں سے بھی ناراض ہوں کہ وہ نماز کے پابند نہیں ہیں، تو ہم اس کے لیے نہیں ہوتے۔ دنیا کا کام نہیں کر رہے تو بس ناراض ہیں، دنیا کی محنت کر رہے، پیسے لا رہے، ہم خوش ہیں۔ تو حضور نے فرمایا بغض رکھ کے اللہ کے لیے رکھے، کہ یہ جو ہے نا اس کو کوئی ہوش آئے تب ہم اس سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا وَأَعْطَى لِلَّهِ، اللہ کے لیے دے، اس کا دین اللہ کے لیے ہو۔ آج تو اللہ معاف کرے بہت برا حال ہے، جو جس کو دے رہے اس کی تصویریں کھینچ رہے، ذلیل کر کے دے رہے، اللہ مقصود نہیں ہے۔ ایک سے میں نے اپنے مدرسے کے متعلق بات کی تھی کہ ہمیں کوئی سولر لگا کے دو، تو انہوں نے کہا یہاں جھنڈا بھی لگائیں گے آپ اور ایک تختہ یہاں لگے گا۔ میں نے کہا یہ تختہ اپنے ماتھے کے اوپر لگا دو، ہمارے مدرسے میں آپ سولر لگائیں گے، یہاں نہ ہم جھنڈا چھوڑیں گے اور نہ کوئی تخت لگائیں گے۔ میرے گھر میں تو ہی لگا رہے ہو بھائی، اجتماعی جگہ ہے۔ وہ ایک اللہ معاف کرے، وہ آٹے کا ایک تیلا ہے، 4 لوگوں نے پکڑ کے تصویریں کھینچ رہے، ذلیل کر کے دے رہے، اس لیے اس کے اوپر اللہ کی کوئی مدد کا وعدہ نہیں ہے، اس لیے لوگ پریشان ہو رہے، مال بھی خرچ ہو رہا ہے اور پریشان ہو رہے۔ حالانکہ انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، نصرت کا وعدہ ہے، برکت کا وعدہ ہے، لیکن وہ خرچ بھی کر رہے، ذلیل بھی ہو رہے، خرچ بھی کر رہے، ان کے مال کے اوپر مزید آفات اور بلیات آ رہے۔ حالانکہ جو مال سے زکوٰۃ دے گا کبھی اس کے مال کے اوپر آفت نہیں آئے گی۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، حضور مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ سود کو گھٹاتے ہیں، سود کو گھٹاتے ہیں، سودی مال کم ہوگا۔ اگرچہ بظاہر نظر آ رہے کہ لاکھ کے پیچھے 50,000 آ رہے ہیں، یہ تو زیادتی ہو رہی ہے، لیکن ایک مشاہدے کی نظر ہے، ایک غائب کی خبر ہے۔ مشاہدے کی نظر میں تو سود سے مال بڑھ رہا ہے، لیکن غائب کی خبر، اللہ یہ رسول کی خبر یہ ہے کہ یہ گھٹے گا۔ بھائی کیسے گھٹے گا؟ ایک ایسی بیماری آ جائے گی کہ بس 7 لاکھ روپے منٹوں میں گئے، کوئی ایسا وبا آ جائے گا کہ اللہ کی پناہ، بس یہ مال وال گئے سارا۔ تو اور پھر فرمایا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ نے فرمایا صدقات سے مال بڑھتا ہے۔ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ بھئی آپ نے 50,000 روپے سے 5,000 روپے اٹھا دیے اور اس کو صدقہ کر دیا، تو ظاہری نظر یہ ہے کہ 5,000 تو کم ہو گئے، یہ ہو گئے 45۔ ادھر غیب کی خبر بتا رہے کہ یربی الصدقہ، ہم بڑھائیں گے اس کو۔ اللہ کہہ رہے بڑھا رہا ہوں، بظاہری نظر آ رہی ہے گھٹ رہا ہے، تو بھائی بات اللہ کی پکی ہے نا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، بات میں اللہ سے سچے اور زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ سچے تو اللہ ہی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بات میں کون زیادہ سچا ہے؟ اللہ ہی سچے ہیں۔ تو فرمایا کہ مال سود سے گھٹے گا، صدقات سے بڑھے گا۔ بظاہر ہی نظر آ رہا ہے کہ نہیں جی سود سے تو یہ بڑھے گا اور صدقات سے گھٹے گا، تو مشاہدے کی نظر کچھ اور ہیں، غائب کی خبر کچھ اور ہے۔ تو اس لیے وَأَعْطَى لِلَّهِ، جو اللہ کے لیے دے۔ آج جو ہے نا ہمارا معاملات ہمارے خراب ہیں، کسی کے ساتھ کوئی خیرخواہی کر رہے، یہ تو میں نے خود ہی سنا ہے۔ ایک بندے نے، ایک مالدار آدمی نے دوسرے کے بارے میں کہا میں اس کو زکوٰۃ نہیں دیتا، اس لیے نہیں دیتا کہ جب بھی ہماری کوئی خوشی غمی ہوتی یہ خدمت نہیں کرتا، یعنی زکوٰۃ کے مال کے ذریعے غلام بنا رہے، تو جو ہے نا یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ شریعت نے تو کہا کہ
تملیک ضروری ہے. جس کو زکوٰۃ دے اس کو مالک بناؤ، اس کی مرضی جو کرے. ادھر کہا جا رہا ہے کہ یہ تو ہمارے خوشی غمی میں یہ خدمت نہیں کرتا اس لیے اس کو زکوٰۃ نہ دو. یہ میں نے خود سنا ہے. تو اب وہ زکوٰۃ دینے والے کے مال کے اوپر کیسے اللہ کا ترس آئے گا؟ اس مال کے اوپر تو اللہ کو غضب اور غصہ آئے گا. اس لیے پھر ایسے ہی ہوتا ہے، پتہ نہیں کروڑوں روپے اور کتنے لاکھوں روپے کے زیورات کے اوپر کوئی ڈاکو آئے، ڈاکہ ڈال دیا، اسی کے گھر کا صفایا کر دیا، اور اس کو اللہ نے میسج دے دیا، لیکن اس کو سمجھ نہیں پڑی آج تک. اللہ نے میسج دے دیا کہ بھائی جو تو زکوٰۃ دے رہا ہے یہ مال بھی ہم نے دیے تمہیں، یہ تیرا نہیں ہے، تو میرے فقیر مسکین بندوں کو دے رہے، تو یہ تو آپ ہمارے احسان مند رہو کہ ہم نے آپ کو مال دیے. تو اس لیے وہ حدیث پاک میں ہے کہ اعطا للہ، اللہ ہی کے لیے دے. اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ ایک ہاتھ سے صدقہ کرے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، تب جا کے مسئلہ بنے گا. ادھر صدقہ دے دیا اور پھر یہ یقین رکھا. اس لیے ام عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ایک مرتبہ کوئی سائل آیا، اس نے کہا اللہ کے نام پہ سادات کچھ دے دو، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. تو ام عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاں کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھی وہ دے دی. آگے سے سائل نے دعائیں دی، اللہ پاک آپ کو برکت دے، آپ کو عزت دے، خوشیاں دے. ام عائشہ نے وہی دعائیں دوبارہ لوٹا دی کہ اللہ آپ کو بھی برکت دے، عزت دے، خوشیاں دے. وہ خادمہ تھی لونڈی، انہوں نے پوچھا کہ اماں آپ نے تو کھانے پینے کی چیزیں بھی دے دی، اوپر سے انہوں نے دعائیں دی، آپ نے دعائیں دوبارہ لوٹا دی. تو ام عائشہ نے فرمایا کہ وہ جو کھانے پینے کی چیزیں میں نے دی تھی وہ تو اللہ کے لیے دی تھی، اس کے بدلے میں انہوں نے مجھے دعائیں دی، تو میں نے وہی دعائیں دوبارہ لوٹا دی تاکہ یہ میرا صدقہ خالص اللہ کے لیے رہے. اب یہ ایک چیز کہ اللہ ہی کے لیے دین، بیچ میں غرض مرض کوئی خرچ کر رہا ہوتا ہے، کسی کے ذات کے اوپر نگاہ ہوتی، اللہ معاف کرے. کوئی خرچ کر رہا ہوتا ہے مستقبل میں ان سے منافع مزید کوئی خدمات لینے ہوتے ہیں، کوئی خرچ کر رہا ہوتا ہے. اس لیے اب خوشی غمیوں میں ہم دیکھتے ہیں نا بعض لوگ پیش ہوتے ہیں. مقصود یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ہمارے وہاں نیچے وہ مدرسہ ہے، اس میں کوئی ضرورت پڑی تو ایک ووٹر صاحب نے کچھ خرچہ مرچے کیے. جب ووٹ کا زمانہ ہے تو ہمارے پیچھے آئے، ہم مسجد میں تھے، کہا یہ وہ آپ لوگ تو بڑے اچھے لوگ ہو اور ہمیں ووٹ دینا. تو میں نے کہا ہم بالکل نہیں دیں گے آپ کو، آپ نے ہمارے مسجد میں خرچہ کیے اس لیے نہیں دیں گے. اگر آپ خرچہ نہ کرتے پھر آپ کو دیتے ہو. پھر تو جو ہے نا مسجد میں خرچہ کر کے اب ہمارے اوپر احسان کر رہا ہے. بھئی یہاں اگر کسی نے کچھ کیے تو اللہ کے لیے کیے، میں تو تب اس کا احسان مانوں گا کہ میرے لیے کوئی گھر بنا کے دے، اس میں رہوں، مجھے 10,000 روپے مہینہ دے. اس نے لگا دیا نہ اس میں میری بچی پڑھ رہی ہے، نہ میری بھتیجی، نہ میری بانجی، نہ میرا کوئی رشتہ دار پڑھ رہا ہے، امت کی بچیاں پڑھ رہی ہیں، تو احسان میرے اوپر ہے کوئی؟ اللہ کے اوپر احسان ہے کہ بھائی جس کے لیے کیے تو اسی سے بدلہ لیں گے. اور یہ کہے کہ نہیں ہم نے اللہ سے بدلہ نہیں لینا تو ہم پھر کچھ کر لیں گے. اس لیے حدیث میں فرمایا کہ جو 4 کام ہیں اللہ کے لیے کرے تو اس نے اپنے ایمان کو کامل کیا. اور جس نے ایمان کو کامل کیا بھائی کامل ایمان والوں کے لیے اللہ کے بہت سارے وعدے، قرآن میں کئی آیات ہیں، ایمان اور عمل صالح والوں کے لیے بہت ساری آیات ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیدخل لهم الرحمن ودا. 16ویں پارے میں فرمایا جو ایمان اور عمل صالح کی زندگی اختیار کرے گا اللہ رحمان ان کو اپنی محبت والا بنا دے گا. رحمان ان سے خود ہی محبت کرے گا.
اور فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ نے فرمایا میں ایمان والوں کا دوست، یخرجہم من الظلمات الی النور، میں ایمان والوں کو اندھیریوں سے روشنیوں کی طرف نکالوں گا۔ جو ایمان والا بنے گا وہ میرا دوست۔ دنیا میں ہم اپنے دوست کے اوپر کوئی برا حال نہیں دیکھ سکتے، جو اللہ جل جلالہ کا دوست ہوگا تو اللہ اس کے اوپر کیسے دنیا آخرت میں برائیاں ڈال دیں گے۔ اللہ تو اس کو نور ہی بنائے گا، معاشرے کا امام بنائے گا، لوگ ان کا جوتا سر پہ رکھیں گے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، ہمارے حضرت جی محمد پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ ان کا اسلام آباد میں ایک بندے نے جوتا اٹھایا، بہت مالدار آدمی ہے، اس نے جوتا حضرت جی کا سر پہ رکھ دیا، کہہ رہے آپ لوگ دیکھ لو، میں نے اس لیے رکھ دیا کہ قیامت میں کہیں ان کی میرے اوپر نگاہ پڑے اور مجھے بھی ساتھ لے جائے جنت۔ ہم نے حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب کو دیکھا، بس جناب اللہ نے عزت دی، حضرت مولانا طاہر جمیل صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں۔ تو جو اللہ کے غلامی میں آیا، اللہ سے دوستی لگائی، ایمان کی زندگی اختیار کی، اللہ نے اس کو یہاں بھی امام بنا دیا، قوم ان کے پیچھے۔ تو چار کام جو کرے گا اللہ کے لیے، اللہ جل جلالہ اس کے ایمان کو کامل کریں گے۔ جب ایمان کو کامل کریں گے بس مزے دنیا میں شروع ہو گئے۔ اور کیا فرمایا؟ اللہ ولی الذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، کہ اللہ جل جلالہ مومنوں کا دوست ہے۔ جب اللہ ہمارے دوست ہو جائے، اس لیے ایک جگہ کیا فرمایا، ہماری کتابوں نے لکھا ہے من عاد لی ولیا، ابھی کیا ہے، فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرے گا، اللہ جل مجدہ نے فرمایا میری طرف سے اس کو اعلان جنگ ہے۔ میرے دوست سے دشمنی نہ کرے، اور جو کرے گا تیار رہے، یہ دوست نہیں لڑے گا، میں لڑوں گا۔ اس لیے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے کئی مواقع پہ دیکھا کہ جو نا آسمان سے فرشتے اتر آئے اور ہاتھوں میں تلوار ہیں جناب وہی، اور جنا گھوڑوں کے اوپر سوار ہیں اور بس مار رہے۔ تو پھر اللہ جل جلالہ اللہ کا دوست ہو جائے تو اللہ اس کا دوست ہو جاتا ہے، پھر اللہ اس کے کاموں کو بناتے ہیں۔ کئی آیات ہیں قرآن میں، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا ایمان والوں کی مدد ہمارے ذمہ واجب ہے، ہم ان کی ایسی مدد کریں گے لوگ نظارہ دیکھیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے ایمان کے اوپر۔ تو اس لیے حدیث پاک میں فرمایا جو من احب للہ، جو اللہ ہی کے لیے محبت کرے، بیچ میں کوئی غرض مرض نہ ہو۔ ہمارے بیچ میں غرض اغراض ہوتے ہیں، محبت کرتے ہیں کسی کی جو نا ذات کے اوپر نگاہ ہوتی، محبت کرتے ہیں کسی کے مال کے اوپر نگاہ ہوتی، محبت کرتے ہیں کسی کے جو نا جائیداد کے اوپر نگاہ ہوتی، محبت کرتے ہیں بس غرض مرض ہوتا ہے۔ اور محبوب کبریا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ ہی کے لیے محبت کرے، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، جو اللہ ہی کے لیے دشمنی کرے، بغض رکھے، وَأَعْطَى لِلَّهِ، اور جو اللہ ہی کے لیے دے، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور جو اللہ ہی کے لیے روک دے، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، اس نے اپنے ایمان کو کامل کی۔ تو اللہ جل جلالہ ہمیں بھی یہ صفات نصیب فرمائے کہ ہمارے اندر بھی یہ چیز آ جائے۔ آج تو ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے، ہاں محبت کا جذبہ برقرار ہے اور بغض کا جذبہ برقرار ہے اور لین دین کا جذبہ برقرار ہے، لیکن للہ بیچ میں نہیں ہے، دوسرے جو نا اغراض کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ یہ چیز سیکھنے کی ہے، بار بار اس کو بولا جائے گا، بار بار بولا جائے گا، کیونکہ تکرار سے وہ چیز دل کے اندر قرار پکڑتی ہے بار بار بولنے سے۔ اس لیے ہمارے ہاں تو تصوف اور سلوک میں تو یہ ہے کہ بھائی مراقبہ کرے،
کیونکہ یہ خطرناک دل جو ہے نا خطرناک ہے، اس کو لگنے والی بیماری بھی خطرناک ہے۔ تو جو بار بار مراقبہ کرے گا، سوچے گا میں اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھا ہوں، رحمت ہے، دل صاف ہو رہا ہے، اس سے بھی نکار آئے گا ایمان کے اندر۔ اور جو یہ کہے گا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، ضربے دے گا، اس سے بھی جو نا دل صاف ہوگا، ایمان اندر آئے گا، نکار پیدا ہوگا۔ جو اللہ کی قدرتوں کو بیان کرے گا، ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک قرآن کے اندر عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرے، ویتفکرون فی خلق السماء، زمین آسمان کے بارے میں سوچے کہ اللہ تو نے اتنا کائنات کا نقشہ بنایا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ یہ بے فائدہ تو نہیں ہے، تو اللہ کی قدرتوں کو سوچے پھر اس کو بولے۔ اس لیے رائے کے بزرگ کہتے ہیں بھئی اس کو بولو، اللہ خالق ہیں، اللہ مالک ہیں، اللہ رازق ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ مراقبہ کرو، چیز ایک ہی ہے، سمجھ آئے گا؟ زیادہ مراقبہ کرے گا اس کی ایمان کے اندر بھی نکار آئے گا، دل بنے گا، کیونکہ دل بنانا مقصود ہے نا، وہاں بھی دعوت دینے سے مقصود کیا ہے؟ دل بنے، یہاں بھی مقصود دل ہے، دل بنے گا تو عمل بنے گا۔ اس لیے قرآن و حدیث پاک میں کیا فرمایا؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسادکم، اللہ تمہارے شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتے بلکہ اللہ تمہارے کس کو دیکھتے ہیں؟ ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتے ہیں، شکل و صورتوں کو اللہ نہیں دیکھتے، اللہ دل اور عمل کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے جو نا اللہ کی رحمتیں وقتاً فوقتاً متوجہ ہوتی ہیں 24 گھنٹے میں، تو جس کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے نا، تھوڑا بھی رجحان ہو تو اللہ کی طرف سے تجلیات پڑتی ہیں اس دل کے اوپر، معاملات سیٹ ہوتے رہتے، اعمال کی توفیق ملتی، راتوں کو اٹھنا آسان، فجر پڑھنا آسان، قرآن کی تلاوت کرنا آسان، ذکر اذکار کرنا آسان، ورنہ تمام سہولیات کے ہوتے ہوئے بندہ فجر نہیں پڑھے گا، جیسے آج کل بھی ہیں، مشکل ہے پڑھنا۔ پرسوں مجھے اپنے مسجد والے دوستوں نے کہا کہ شکر ہے آپ آ گئے، ورنہ جماعت پڑھانے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے کہا آپ لوگ بھی سیکھ لو نا، ایک صورت تو سیکھ لو یار، کوئی نہ ہو تو آپ خود ہی پڑھایا کریں۔ تو آج کل فجر میں حال دیکھو کہ نہیں، آپ لوگوں کے مساجد میں لوگ آتے ہیں، کمی ہے کہ نہیں؟ بہت کمی ہے، آدھے سے بھی زیادہ لوگ گر گئے، نہیں ہے آپ کے یہاں؟ کمی ہے نا، بہت کمی ہے۔ تو میں خیال تاسم نہ کوئی مجھ کا سمجھا تو اب یہ حال اندر ایمان کی بیٹری، یہ جو نا یہ عید کی وجہ سے جو نا بس وہ پچھلا سارا صفایا ہو جاتا ہے، غفلت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، بس سوتا رہے، کھاتا رہے، پیتا رہے، گپوں شپوں میں۔ ہمارے حضرت نے فرمایا، مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی مجدد دامت برکاتہم نے، ناجنس کی صحبت بھی بندے کا ایمان کو اور دل کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ ناجنس کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ تبلیغ والا ہے اور وہ چرس پینے والے، آپ تصوف والے اور وہ کرکٹ کھیلنے والے، تو اس سے ایک حد تک دوستی جائز ہے۔ اب جہاں ہمارے ہاں تو ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے نا، اب ان کے ماحول میں جاؤ گے تو انہی کے ماحول کے ہو جاؤ گے۔ ہم کئی ساتھیوں کو ہم نے دیکھا گر گئے بیچارے، گئے، وجہ یہ نا جنس کی صحبت۔ ہم نے آج تک دیکھا نہیں ہے کہ شہریار ایک رشتہ دار کو یہاں لایا ہو، ایک چاچو ماموں کسی کزن کو یہاں نہیں لایا، لیکن یہ کبھی کاکا صاحب جا رہے ہیں ان کے ساتھ، میں نے کہا کاکا صاحب بدن جوڑ کی، صحیح بندہ گر جاتا ہے۔
وہ ایک موٹا تھا، ہم اس کو بار بار بتا رہے تھے یار نہ جاؤ ان کے میں، ارے کہ وہ کچھ ساتھی تھے، میں نے کہا ان کے ساتھ سے روزے میں نہ جاؤ، چلا گیا، اب وہ نشئی ہو گئے، کیونکہ جس ماحول میں بندے جاتے ہیں اسی ماحول کا ہو جاتا ہے۔ ادھر 9-8 ہیں یا 3-4 ہیں، ادھر آپ اکیلے ہیں۔ میں نے کل شہریار کو کہا آپ پگڑی باندھ کے جاتے پھر مزہ آتا، آپ نے ٹوپی وہ نیلے رنگ والی پہنی کہ دور سے نظر بھی نہ آئے کہ یہ امیر صاحب ہے، پھر تو مزے اپنے ہیں کہ آپ سجے ہوئے جاتے، سفید لباس میں جاتے، پگڑی باندھ کے جاتے، پھر ہم کہتے ہیں ہاں ہم تو جاتے اسی میں، بحرین گئے تھے اسی میں، سوات گئے، وہ مری گئے تھے تو وہ مال روڈ کے اوپر ہم چل رہے تھے، میں نے ایسی پگڑی وہ اور ایک مجھے ایسے دیکھ رہا تھا عجیب، میں نے کہا یار کوئی میں نیا مسلمان توڑے ہوئی ظالمان، اور تم لوگوں نے جان شرمائی تو سب کچھ اتارا ہے میں نے صحیح پہنے۔ تو ناجنس کی صحبت کی وجہ سے بندہ گر جاتا ہے، ایمان والوں کی صحبت میں بیٹھے گا ایمان۔ اب صحابہ کے ہاں ایمان کے تذکرے تھے نا، چھوٹے نابالغ بچے، وہ حضور سے کہہ رہے یا رسول اللہ ہمیں بھی اجازت دو شہادت کے لیے ریڈیاں۔ کئی واقعات ایسے ہیں، بوڑھے، آج تو ہمارے بوڑھے نہیں برداشت کرتے، بزرگ، بوڑھے نہیں کہیں گے بزرگ، ہمارے بزرگ نہیں برداشت کرتے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کتنے سال کی عمر، 95 سال کی عمر میں کہہ رہے انفروا خفافا وثقالا، کہہ رہے یہ آیات مجھے گھر بیٹھنے نہیں دے رہا، ہلکے ہو یا بوجھل ہو اللہ کے راستے میں نکلو، بوڑھے ہو جوان ہو مالدار ہو، ایمان والوں کے پاس بیٹھو گے ایمان آئے گا۔ غفلت والے بیمار دنیا کے مریض صبح اور شام دنیا سوار، ان کے پاس بیٹھو گے یہی چکر آئے گا کہ بس مجھے بھی دنیا ہے اور سے انٹرنیشنل بنو۔ ایمان والوں کے پاس بیٹھو گے یقین کرو تذکرے بار بار ایمان کے ہوتے رہے، صحابہ کی جو نا صحابیات کیسے عجیب عجیب۔ پرسوں میں نے حضرت کی ایک کتاب دیکھا ہے، خواتین کے بارے میں حضرت نے لکھا ہے، کئی خواتین صحابیات نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ساتھ غزوے میں جائیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یا رسول اللہ ہم پٹی بنائیں گے، پانی پلائیں گے، کچھ تو کریں گے، موت کے لیے جا رہے، شہادت کے لیے۔ چھوٹے بچوں کا جیسے جذبہ، بوڑھوں کا، بزرگ لوگوں کا جذبہ، جوان کا جذبہ، جب ایمان کا ماحول ہوگا، ایمان کے تذکرے ہوں گے، اندر ایمان بھرے گا، پھر جی چاہے گا مسجد سے نہ نکلو۔ اب تو ہمارا اندر جانے کو جی نہیں چاہتا نا، پھر جی چاہے گا کہ باہر نہ نکلو۔ یہ ہر وقت بندہ دعائی، آج ہم دعا مانگ رہے ہوتے نا تو یہ دعا مانگ رہے ہوتے کہ اللہ صحیح کروڑوں کربوں اربوں دے دے کہ بس صحیح عیاش بنے ہم۔ ایمان بنے گا نا بندہ کہے گا یا اللہ بس موت آئے تیرے راستے میں آئے، دور دیر گئے ہو تیرے راستے میں دین پھیلانے، اللہ وہی موت آئے، قیامت میں ہم صحابہ جیسے ہمارا بھی حشر ہو۔ ایمان کے تذکرے ہوں گے، اندر ایمان بنے گا، ایمان کی وجہ سے صحابہ جیسے ہمارے جیسے لوگ تھے نا صحابہ، ایمان کے تذکرے بار بار، ایمانیات، ایمان کے تذکرے، 13 سال مسلسل ایمان کے تذکرے، وہ ایمان کے تذکرے ہوتے رہے، ایمان بنتا گیا۔ انہوں نے کہا ہم حضور کے بارے میں کچھ بھی برداشت نہیں کر سکتے، یہ ایمان بتا رہا تھا نا، حالانکہ بظاہر ان کے پاس کوئی زندگی کا نقشہ نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کو لباس نہیں ہے۔ کئی صحابہ ایسے تھے بیچارے، تو گھر سے نکلتے تو وہی کپڑا وہ لے لیتے، جب گھر جاتے تو ازواج جو نا ان کی بیویاں وہ کپڑا لے لیتی، یہ بیچارہ ایسے بیٹھا رہتا۔ لیکن ایمان یقین قرآن عظیم الشان میں اللہ جل جلالہ نے ان کے ایمان اور ان کے ایثار اور ان کی خدمت اور ان کی یہ تذکرہ اللہ نے قرآن میں کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ایک وہ جو ہے نا بکرے کے جو ہے سری پائیں، یہ 7 گھروں میں پھر کے واپس پہلے میں آئیں، تو فرمائے یہ ایمان۔ ایک صحابی اپنے چچزاد بھائی کو پانی پلانے گیا ہے، ایک کے پاس گئے، دوسرے تیسرے، وہ سارے فوت ہوئے، ایک دوسرے کو ترجیح آخری وقت میں دے رہے تھے۔ تو جب ایمان کے تذکرے ہوں گے، ایمان کا ماحول ہوگا، ایمان کی باتیں ہوگی، یقین کرو پھر ہمارا بھی جذبہ بنے گا۔ اب تو ہم وہ ایمان کے تذکرے گھروں میں ختم ہو گئے نا، بچے بھی چاہ رہے کہ میں چپے چوری جو نا کیا نام ہے یورپ جاؤں اور کچھ کما کے لاؤں، کیونکہ گھروں میں یہی تذکرے، صبح اٹھتے ہیں تو والدین بھی کہتے ہیں فلاں نے جو نا اتنا مال کمایا اور یہ کیا، وہ جو نا بچوں کا بھی یہ ایمان بن۔ اس وقت یہ ایمان کے مذاکرے ہو رہے تھے، قرآن کے مذاکرے، ایمان کے مذاکرے، اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے، شہادت کے مذاکرے۔ ہمارے ہاں کئی، اب یہ میرے بڑے بھائی کا انتقال ہوا تھا تو کئی ساتھیوں نے کہا جی شکر کرو کہ اپنے چارپائی اور اس کے اوپر موت آئی۔ تو میں نے کہا اس بیوقوف کو دیکھو یار، اس بیچارے کو، اب میں نے تو اس کو سامنے کچھ بھی نہیں کہا لیکن میں دل میں کہتا اس بیوقوف کو دیکھو، چارپائی کی موت کون سی موت ہے یار، یہ کوئی موت ہے؟ صحابہ کے ہاں یہ معیوب تھا، عیب والا تھا۔ صحابہ تو چاہتے تھے کہ بھائی وہ کیسے جو نا ایمان والا ہوگا جو گھر میں موت آئے، جس کا قبر وہاں دور کہیں جا کے بنے، اللہ کے راستے میں شہید ہو، اصل تو وہ ہیں۔ کسی صحابی نے گھر کی موت نہیں مانگی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، یا اللہ اپنے راستے کی شہادت عطا فرما، وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ حَبِيبِكَ، کہ اللہ میری موت اپنے محبوب کے شہر میں بنا۔ لیکن شہادت کی دعا پہلے مانگی، اس لیے وہ ابو لؤلؤ فیروز نے، اس ظالم نے جو ہے نا فجر کی نماز میں عمر کو برچی ماری، اور اس سے پھر کئی وقت ان کو جو ہے نا تکلیف رہی، پھر انتقال ہوا اسی سے، شہادت کی موت پھر بھی نصیب ہوئی۔ لیکن صحابہ شہادت کو مانگتے رہے، اور قرآن میں بھی ان کے شہادت کے تذکرے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو بار بار ایمانیات، مغیبات کے تذکرے، ایمان کے تذکرے، قرآن کے تذکرے، بار بار یہی تذکرے ہوں گے، اس سے اندر ایمان بنے گا۔ اور یہ ایمان ایک مل کا ہے، نظر نہ آنے والی چیز ہے، ایمان کا کوئی جسامت نہیں ہے، نظر نہ آنے والی چیز۔ وہ ایمان بندے کو رات 2 بجے اللہ کے سامنے سر بسجود کے لیے تیار کر دیتے، یہ رات کو بے چین ہوتا ہے کب موقع ملے میں تھوڑا اللہ کے سامنے رو دوں۔ جو ایمان نہیں ہوگا، اندر کیفیات کمزور ہوں گے، تو پھر بندہ چاہ رہا ہے کہ بھائی مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، صبح 10 بجے تک سوتا رہوں، تو کوئی ان کو تھوڑا ہلاتا ہے تو بس ساری جنگ۔ تو اللہ ہمیں ایمان کے وہ جو ہے نا مزے بھی نصیب کرے، اور وہ ایمان جو کمال والا ہے اللہ وہ نصیب کرے۔ کمال والے ایمان کے ساتھ بندے کے سارے معاملات اللہ پاک آگے آسان کر دیتے ہیں۔ یہ مذاکرہ پہلے بھی ایک مرتبہ ہوا ہے لیکن آج پھر کر لیتے ہیں۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی صاحب نے لکھا ہے کہ 10 چیزیں 10 چیزوں کو روکتی ہیں، 10 چیزیں 10 چیزوں کو روکتی ہیں۔ یہ غور سے سننے کی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ مصیبتیں عام ہیں، ہم بھی ایسے ہی ہیں سارے۔ 10 چیزیں 10 چیزوں کو روکتی ہیں، انہوں نے جلال الدین سیوطی صاحب نے لکھا ہے۔ پہلی بات لکھی ہے کہ الفاتحۃ تمنع غضب الرب، سورہ فاتحہ یہ اللہ کے غصے کو روکتی ہے، کیونکہ شروع میں کیا ہے؟ الحمدللہ، بس ہر وقت زبان پہ الحمدللہ 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 رب العالمین علی کل حال، اللہ ہر حال میں تیرے لیے تعریف ہے جو جہانوں کے پالنہار، ہر حال میں بس الحمدللہ کہے۔ تو جو سورہ فاتحہ پڑھے گا اللہ کا غضب اور غصہ
اس سے رک جائے گا۔ تو اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ، کثرت سے پڑھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ہوا ہی اسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم نے اس کے اوپر عمل کر لیا کہ اب نقد میں پڑھ لے۔ کیا فرمایا؟ جو سورہ فاتحہ پڑھے گا اللہ کا غصہ رک جائے گا اس سے۔ تو انشاءاللہ ہمارے اس پڑھنے سے بھی اللہ کا غصہ رکا ہوگا انشاءاللہ۔ دوسرا فرما دیا یاسین تمنع عطش القیامہ، سورۃ یاسین جو پڑھے گا اللہ جل جلالہ روز قیامت کی پیاس کو روکتی ہیں اس سے۔ یہ تو ایک بتایا انہوں نے، بہت سارے سورۃ یاسین کے فضائل ہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ یاسین کے بارے میں کیا فرمایا؟ من قرأ سورۃ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ، جو دن کے شروع میں سورۃ یاسین پڑھے گا تمام دن کے حاجات ضروریات اللہ پوری فرما دیں گے۔ حوائج کا ہے، اب حوائج میں ایمان بھی ہیں، اچھی زندگی بھی ہے، اچھی موت بھی ہے، اور جناب نیک اولاد بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، مال بھی ہے۔ حوائج آپ کی مرضی جو مانگو۔ تو ہمارے حضرت، ہم تو یہ مذاکرہ کئی مرتبہ کر چکے، ہمارے حضرت نے فرمایا سورۃ یاسین پڑھنے سے پہلے میں نے اپنے یہاں بچیوں کو بتایا تھا، پھر میں ان سے کارگزاری لیتا تھا، تو وہ دور حدیث کی بچیاں ہمیں بتاتی تھی۔ ایک بچی نے بتایا کہ جی آج سورۃ یاسین پڑھتے ہوئے میں نے 32 کے 33 یا 42 اتنی نیتیں میں نے کی، اور سب سے پہلی نیت میں نے یہ کی اللہ تو میرے سے راضی ہو جائے۔ تو یہ بھی حاجات میں ہے کہ نہیں کہ اللہ راضی ہو جائے؟ یا اللہ اگر ہم نے کمی کوتاہی کی اور آپ ہم سے خفا ہو گئے تو آپ ہم سے صلح کر لیں، اس لیے سورۃ یاسین پڑھ رہا ہوں، اس لیے سورۃ یاسین پڑھ رہا ہوں کہ اللہ تو خاتمہ بالخیر فرمائے، آخری وقت میں کلمہ نماز میں ہو، اللہ کے راستے میں ہو، جہاں قرآن پڑھ رہے ہو۔ حضرت عثمان بن عفان کو قرآن پڑھتے ہوئے شہید کیا تھا رضی اللہ عنہ، قرآن میں ہو، اور جناب کوئی رمضان شریف کا مبارک مہینہ ہو، کسی نیک عمل میں ہم ہو اور خاتمہ ہو جائے اور زندگی وہ کامیاب۔ تو یہ سورۃ یاسین پڑھتے ہوئے بندہ یہ سوچے، پھر سورۃ یاسین پڑھے تو بیچ میں یہ بھی کہے اللہ ایک خوبصورت وسیع گھر بھی دے دیں، اللہ نیک بیوی بھی دے دے، اور اگر نیک نہیں ہے بنا دے، اولاد کو بھی نیکوکار بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ نمازوں کی حضوری نصیب فرما دے۔ یہ بھی ہماری حاجت ہے کہ نہیں؟ بھئی کتنے زمانے سے نماز پڑھ رہے، نماز کی حضوری نہیں ہے، تو سورۃ یاسین پڑھتے ہوئے یہ نیت ہو یا اللہ نماز کی حضوری ہو گئی۔ اللہ سورۃ یاسین اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ہر وقت میری زبان تیرے ذکر سے تر ہو۔ اللہ سورۃ یاسین اس لیے پڑھ رہا ہوں یا اللہ کہ میرے ہاتھ زبان جسم سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ہاں جی، تو یہ بیٹھو ادھر دیکھو بھائی، تو یہ کتنی نیتیں ہو گئی، مزید بھی کتنی ہو جائے گی، لیکن یہ نیتیں سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ بندہ کرنے سے یہ نیتیں آتی ہیں، بندہ کرے۔ سورۃ یاسین پڑھتے ہوئے ایک 25 30 50 نیتیں تو کر لے۔ اچھا آپ لوگوں نے کبھی سورۃ یاسین پڑھتے ہوئے یہ نیت کی کہ اللہ مجھے بیت اللہ شریف کی زیارت نصیب فرما دے ہیں؟ تو یہ کریں نا، آج کے بعد کریں، یا اللہ اس لیے سورۃ یاسین پڑھو عمرے کی سعادت نصیب فرما دے۔ اللہ کا اللہ لے جائے گا، تو ڈرتا کیوں ہے یار؟ پیسے تیرے پاس نہیں، اللہ کے پاس تو ہے نا، تو اپنے جیب کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کے خزانوں کو دیکھ۔ ہم میں سے کئی ایسے فقیر لوگ ہیں، مسکین، پاس کچھ بھی نہیں تھا، بس انہوں نے بلا لیا ہم گئے۔ کیا وہ بلاتے ہیں بھائی؟ ایک مرتبہ ایک دوست ہمارا جا رہا تھا تو وہ قاری عبید صاحب ساتھ میں ایک دوست دو اور بھی جا رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا یار جا کے ہمارا جنم محبت برا سلام محبوب کے بارگاہ رسالت میں عرض پیش کرنا
اور یہ کہنا کہ جی ہم تڑپ رہے ہیں کہ بھی ہماری طرف بھی کوئی محبت کی نگاہ کبھی ہو جائے تو ہم بھی مدینہ شریف پہنچ جائے. بس شاید 3 مہینے بعد ہم اللہ پاک ہمیں لے گئے. شوق ذوق ہو نا مدینہ شریف جانے کا، حرم شریف جانے کا. بس ایک مرتبہ حج کے بزرگ بنا بیٹھا ہے، حالانکہ بار بار جاؤ. اللہ کا گھر دیکھنے میں کوئی عیب تو نہیں ہے، یہ تو خوش قسمتی کی نشانی ہے. جو بندہ بار بار وہاں جائے گا وہ مستغنی ہو جائے گا، فقیر نہیں ہوگا، پاس ایک پہیہ بھی نہیں ہوگا، اندر استغنا آ جائے گا. بھائی یہ بڑی چیز ہے اور مقصود بھی یہ استغنا ہے. تو سورۃ یاسین پڑھتے ہوئے یہ بھی انشاءاللہ نیت کریں گے نا انشاءاللہ، اور یہ بھی سورۃ یاسین پڑھیں کہ اللہ اپنے دین کی محنت کے لیے مجھے قبول فرمائے، دور دیر کے لیے دنیا کے آخری کنارے میں تیرے دین کو جا کے پھیلا. مولانا طارق جمیل صاحب ایک جگہ گئے، وہاں اذان دی، آگے پانی تھا، یا اللہ تو گواہ ہے نا میں یہاں تک آیا ہوں، آگے کچھ اور انسان ہوتے میں آگے بھی جاتے. ایک صحابی نے اپنے جانور کے پاؤں، گھوڑے کے پاؤں پانی میں ڈال دیا، اللہ آگے کوئی انسان رہتے ہم وہاں بھی جاتے. تو دور دیر کے لیے اللہ مرتے دم تک کے لیے جوانی، مال، عزت سب دین کے لیے قبول کر دے، کمی بھی نہیں آئے گی بیچ میں. اللہ قبول بھی کر دیں گے، دنیا آخرت کی عزتیں بھی اللہ دے دیں گے. اللہ کی کوئی کمی توڑی ہے یا نعوذ باللہ من ذالک اللہ ہمارے مال اور ہمارے کسی چیز کا محتاج ہے، وہ تو ورا الورا ذات ہے. تو 2 ہو گئے، کتنے ہو گئے یہ 2. پہلا کیا تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور سورۃ یاسین پڑھنے سے قیامت کے دن کی پیاس ختم ہو جاتی ہے نا. اور تیسرا بتایا سورۃ الدخان تمنع من احوال القیامہ، جو سورۃ دخان پڑھے گا تو قیامت کی ہولناکیوں سے اللہ پاک اس کو محفوظ فرما دے گی. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اہتمام کریں. اب سن لیے نا، سنی سنائی کام نہ کرے، اس کو پڑھے بھی، کوشش کرے کہ ہفتے میں 1 بار پڑھے، دن میں 1 بار، ہفتے میں 1 بار پڑھے، خواہ ضرور پڑھے. اور پھر ساتھ میں یہ نیت بھی کر لے کہ اللہ جو نا یہ جو جلال الدین سیوطی صاحب نے لکھا ہے کہ قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ ہو جائے گا، اللہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے محفوظ فرما. کیوں نہیں کریں گے، وہ تو رب ہے. وہ بھی اس انتظار میں کہ یہ کچھ کرے ہم بھی کچھ کریں. آج ہم ایک اور دوسرے دھوکے میں لگ گئے. جو اللہ کے ذمہ کام تھا وہ ہم نے لے لیا، اور جو ہمارے ذمہ تھا ہم نے اللہ کے ذمہ، ہمارے ذمہ بندگی عبادت کرنا تھا، دین کی محنت میں لگنا تھا، وہ ہم نے اللہ کے ذمہ چھوڑ دیا کہ اللہ بس تقبل ہدایت ورکوا. اور اللہ کے ذمہ رزق دینا تھا، ہم اسی میں خود لگ گئے کہ رزق بمخبل گٹو اللہ کو بس دن تھا ہم کا. ہمارے ذمہ بندگی ہے، اس کو پڑھے کہ اللہ ہمارے ذمہ پڑھنا تھا، اب مزید قیامت کی ہولناکیوں سے ہمیں ہماری حفاظت فرما. آگے فرمایا الواقعات تمنع الفقر والفاقہ، جو سورہ واقعہ پڑھے گا فقر و فاقہ سے اللہ محفوظ فرمائیں. لوگوں سے شکایتیں کرنے سے فقر و فاقے ختم نہیں ہوتے، سورہ واقعہ پڑھنے سے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی 6 بچیاں تھیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ ان سے مستقل کہا تھا کہ بس آپ ان کو پڑھو، تو وہ بچیاں پڑھتی تھی. تو انہوں نے کہا اس کی برکت سے اللہ نے ہمارے تمام رزق کے مشکلات حل کر دی. تو انشاءاللہ اہتمام کریں گے انشاءاللہ. امید ہے ساتھی تو اب بھی کرتے ہوں گے، لیکن مزید بھی اس کا اہتمام کریں. آگے فرمایا الملک تمنع عذاب القبر، سورہ ملک یہ قبر کے عذاب سے روکتی ہیں. جو سورہ ملک پڑھے گا تبارک الذی بیدہ الملک. اب عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک آپ نہ سوتے جب تک آپ ان صورتوں کو نہ پڑھتے، آپ ان کو پڑھ کے پھر سویا کرتے تھے. تو انشاءاللہ اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ. اور یہ بھی فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ وہ میرے ہر امتی کے دل میں ہو. تو 30 آیات کو یاد کرنا کون سا مشکل کام ہے. سورہ ملک 30 آیات کا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علیشان کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ہر ایک کے دل میں ہو. تو انشاءاللہ اس کو یاد کریں گے نا انشاءاللہ.
سورۃ یاسین کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میرے جی چاہتے ہیں میرے ہر امتی کے سینے میں، تو ہم حضور کی اس چاہت کو تو پورا کریں۔ آگے فرمایا یہ 5 ہو گئے، چھٹا فرمایا الکوثر تمنع خصوم خصما، سورہ کوثر دشمنوں کے جھگڑوں سے روکتی ہیں۔ تو سورہ کوثر پڑھے گا اللہ پاک ان مصیبتوں سے، لڑائیوں سے، جھگڑوں سے اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے گا۔ آگے فرمایا الکافرون تمنع الکفر عند النزع، سورہ کافرون حالت نزع میں کفر سے بچاتی ہے۔ بخاری شریف میں ہے، مولانا سعود الرحمان نے مجھے کہا کہ یار اس کو زیادہ پڑھو، انہوں نے کہا تھا کہ اس کو زیادہ پڑھو، آخری وقت میں اللہ کلمہ نصیب کرے گا، زنکدن نزع کی حالت میں کفر سے بچو گے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھے، قل یا پڑھو ایک مرتبہ، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اس میں سراپا توحید ہی توحید ہے کہ اللہ میں تیری بندگی کروں گا، میں کسی اور کی بندگی نہیں کروں۔ کفار کو حضور نے کہا نا کہ تم جس کو پوچھتے ہو میں اس کو بالکل نہیں پوچھوں گا، تمہارا دین تمہارا اور میرے لیے ولی دین ہی اور میرے لیے میرا دین ہے۔ تو جو اس کو پڑھے گا نا نزع کی حالت میں، زنکدن کی حالت میں، اللہ کفر سے اس کو بچائے گا۔ اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھے، اس کو جو ہے نا نوافل میں پڑھے، سنتوں میں پڑھے، عام زندگی میں بھی پڑھے، پھر اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ آگے فرمایا کہ الاخلاص تمنع النفاق، کہ سورہ اخلاص جو پڑھے گا، اگر آدمی منافقت سے بچنا چاہتے تو سورہ اخلاص کی تلاوت کثرت سے کیا کرے، اللہ اس کو دو رنگی سے بچا لے گا۔ ہمارے حضرت تاج عبدالوہاب صاحب نے فرمایا 200 مرتبہ دن پڑھو، انہوں نے تو بہت سارے فوائد گنوائے۔ جو سورہ جو نا یہ اخلاص پڑھے گا یہ منافق بن کے نہیں مرے گا، اللہ اس کو اپنی محبت کرم چڑھا دیں گے آخری وقت۔ تو کیا ہے مشکل تھوڑی ہے، تھوڑا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو اس کو بھی بندہ پڑھے، زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ جو چاہتا ہے کہ میں دو رنگی سے بچ جاؤں، منافقت سے بچ جاؤں، سورہ اخلاص کو پڑھے۔ آگے فرمایا الفلق تمنع حسد الحاسدین، کہ جو سورہ فلق پڑھے گا حاسدوں کے حسد سے روکتی ہیں، حاسدین اس سے حسد نہیں کر سکیں گے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد۔ خود اس کے اندر بھی حسد نہیں آئے گا۔ آگے فرمایا والناس تمنع الوساوس، سورہ ناس جو پڑھے گا وسوسے اس کو نہیں آئیں گے۔ نماز کا وسوسہ، نماز کے اندر وسوسے آ رہے، یہ کڑا ادھر نماز میں ہے، باقی جو نا اس کا دل دماغ کئی اور ہے، کڑا یہاں ہے پشاور میں، باقی صحابہ تلاوت وہ تلاوت بھی کرے گا، رکوع سجدہ بھی کرے گا، اور میں تو ماں بدولت ہوں، بس کڑا رہوں گا پیچھے، اور پھر جب السلام علیکم امام کہتے ہیں تو ہم حاضر ہو جاتے ہیں۔ 2 وقت میں ہم حاضر ہوتے ہیں، ایک اللہ اکبر تکبیر تحریم اور ایک السلام علیکم۔ تو جو سورہ ناس پڑھے گا وساوس اس کو نہیں آئیں گے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ جنوں اور انسانوں کے شر سے اللہ تیرے پناہ میں آتا، تو پھر وسوسے نہیں آئیں گے۔ آج کل ہمارے نماز وسوسے سے خالی نہیں ہے، قرآن پڑھ رہا ہے وسوسے، ذکر کر رہا ہے وسوسے، مراقبہ کر رہا ہے وسوسے، اس کو زیادہ پڑھے پھر دیکھ لے کیسے وسوسے آ رہے۔
تو سب ساتھی اہتمام کریں گے انشاءاللہ. ہمارے مزاج میں برداشت آ جائے، تحمل آ جائے. ایک دو واقعات انشاءاللہ پڑھ کے پھر بات ختم کر دیتے ہیں. دو واقعات. حضرت گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ کشتی میں سفر کر رہے تھے تو لوگوں نے ان کے ساتھ بہت بدتمیزی کی. آج کل بھی جو ہے نا کوئی سے نیک لوگوں کو لوگ دیکھتے ہیں تو جو شریر قسم کے ہوتے ہیں نا وہ مذاق اڑاتے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، بس مذاق اڑاتے ہیں، پریشان کر دیتے ہیں. تو ایسے ان کے ساتھ لوگوں نے بدتمیزی کی. تو جب بہت زیادہ انہوں نے پریشان کیا، کیونکہ ایک مرتبہ ہم پنڈی میں تھے نا، تو حضرت نے فرمایا پھر اسلم صاحب نے کہ مولانا اگر آپ لوگ یہاں بے ادبی کرو، بدتمیزیاں کرو تو ہم تو کچھ نہیں کہتے، برداشت کریں گے، لیکن وہ برداشت نہیں کریں گے. ان کو جلال آتا ہے. تو ہمارے ہاں مسجد میں ہم لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، ہم مسجد کی کتنی بے ادبیاں کر رہے ہوتے، یقین کرو. خدا نخواستہ اللہ کو جلال آیا نا تو بس ابد الآباد میرے گھر نہ. اللہ اس حالت سے محفوظ فرمائے. بے ادبیوں کی وجہ سے کام بہت خراب ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں وہاں تو زبردست قسم کی پابندی ہے، ادب ہیں کہ حضرت کے جائے نماز کے اوپر کوئی پاؤں رکھتے تو بالکل نہیں رکھنے دیتے. حضرت کی چیزیں مخصوص ہے اس میں. وہاں بڑے خانقاہ میں بھی ہیں. کہا بھائی یہاں سیکھو، پھر حضور کے ہاں بھی آداب ہیں، پھر اللہ کے گھر کے بھی آداب ہیں، ورنہ وہاں بیٹھ کے بد نظریے کر رہے ہوں گے، کعبہ کے سامنے پرائے چہرے دیکھتے ہوں گے. تو جو ہے نا فرمایا کہ یا بیدی. تو ایسے جو ہے نا گنج بخش لاہور رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ وہ بھی کشتی میں بیٹھے تھے تو لوگ پریشان کر رہے تھے، تو وہ اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ اللہ یہ سمجھتے نہیں ہیں. تو اللہ جل جلالہ نے الہام کیا دل میں کہ میرے پیارے آپ کے ساتھ ایسا بدتمیزی کا معاملہ کر رہے، اگر آپ ان کو معاف نہیں کرتے تو میں 1 منٹ میں کشتی الٹ دیتا ہوں. تو بڑے لوگوں کا کام بھی بڑا ہوتا ہے، بڑے دل والے ہوتے ہیں، ہمارے جیسے نہیں ہوتے منٹوں میں معاملات ختم کرو، نہ آؤ نہ آئیں گے. وہ بڑے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ یہ سارے ڈوب جائیں گے تو مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا. تو انہوں نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہ اگر آپ اس کشتی کو الٹنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے دلوں کی کشتی کو الٹ دے. یہ پریشان کر رہے، اللہ اس کو آداب والا بنا دے، محبت والا بنا دے. آپ نے یہ کشتی الٹنی ہے تو اندر کی کشتی الٹ دے. کیا ہے، دونوں آپ کے لیے آسان ہے. تو کہا کہتے ہیں کہ حضرت نے یہ دعا چونکہ بہت کڑ کے یہ دعا کی تھی، فوراً قبول ہو گئی. اور اس کشتی میں کہہ رہے جتنے مرد عورتیں تھیں، موت سے پہلے پہلے اللہ نے ان کو اپنا دوست بنا کے موت دے دیا. تو تحمل مزاجی کہہ رہے ہمارے جو نا ہمارے اندر آ جائے، برداشت کا مادہ آ جائے، برداشت کرے بندہ. بعض اوقات منٹوں میں بڑے بڑے رشتے، دنیا میں بیوی جدا ہو جاتی ہے، اولاد جدا ہو جاتے ہیں. میں ایسے کئی مثالیں دے سکتا ہوں کہ بیوی ادھر ہے، بیٹے ادھر ہے، والد ادھر ہے، رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں. کئی مثالیں ایسی ہیں. اور بندہ برداشت نہ کرے، اپنی بیوی جدا ہو جاتی، حلال بیوی حرام ہو جاتی. اور یہ چیز پھر آگے بڑھتی ہیں، یہ رکتی نہیں ہے. بندہ برداشت نہ کرے، اس سے حضور پاک بھی جدا ہو جاتا ہے. بندہ برداشت نہ کرے، اللہ جل جلالہ بھی جدا ہو جاتا ہے. پھر یہ بیچارہ ایسے رہ جاتا ہے. آخری وقت میں پھر کام ایمان کی حالت نصیب ہوگی، کفر پہ خاتمہ ہوگا. تو تحمل مزاجی کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ضروری ہے. یہ واقعہ پہلے بھی ہم نے ایک مرتبہ سنایا تھا، چونکہ ہم تو بار بار یہی واقعات ہیں ہمارے پاس. اور کیا ہے، دین تو ہمارے پاس ہوئی ہے. ہمارے سلسلے کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت پاک آدمی. پچھلے 3-4 مہینے پہلے
ہمیں ایک دوست ایک ڈاکٹر ہیں، ڈینٹل دانتوں کے ڈاکٹر ہیں، وہ اپنی گاڑی میں ہمیں جنگ لے کے گئے۔ راستے میں اس نے بتایا کہ میں ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد میں سے۔ اس نے کہا جی ہم خواجہ ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ یار خواجہ کدھر سے ہے؟ تو انہوں نے کہا خرقان یہاں افغانستان میں ہے، اور یہ ہمارے جو ہے نا آبا و اجداد میں گزرے ہیں، اور ان کی کہہ رہے ان کی قبر بھی ہمارے جائیداد و زمین کے ساتھ ہی ہے۔ تو فرمایا کہ ہم ان کے اولاد میں سے ہیں۔ تو راستے میں تو ہم نے بہت گپ لگایا تھا، ہم نے آخرت میں بڑی معذرت بھی کی کہ یار اب بڑے لوگوں کے اولاد ہے، ایسے نہ ہوں کہ یہ نسبت تو ادھر ہی سے آ رہی ہے ہمارے پاس، آپ لوگ ناراض ہو جائیں گے، یہ نہ ہو کہ یہ نسبت ہی چھن جائے۔ تو وہ حضرت ابوالحسن خرقانی صاحب کہہ رہے ان کو ایک آدمی بہت دور سے، ادھر دیکھو یار یہاں تو کوئی آئے گا جائے گا، وہ حضرت کے ہاں ایک مرتبہ بندہ بہت دیکھ رہا تھا نا، وہ پیچھے پیچھے حضرت نے کہا جن نہیں آئے گا انسان آئے گا۔ تو ایک مرتبہ ان کو خراسان سے ایک آدمی آیا اور انہوں نے کہا کہ میں حضرت سے بیعت ہو جاؤں گا، حضرت ابوالحسن خرقانی صاحب سے۔ تو بہت لمبا سفر، اس زمانے میں تو یہ گاڑیاں اور جہاز تو نہیں تھے، وہ بیچارہ جو ہے نا اونٹ کے اوپر یا گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے وہ ہزاروں کلومیٹر کراس کر کے آپ اس بچے کو لے جاؤ، دوائیاں بھی لے کے دو۔ تو ادھر دیکھیں، تو وہ اس کو جو ہے نا تم لڑ سکتے، تو وہ خراسان سے جو آئے تو اس کو کئی سفر لمبا طے کر کے آئے۔ جب گھر پہنچا پوچھا کہ حضرت ابوالحسن خرقانی صاحب کدھر ہے؟ تو گھر والوں نے بتا دیا کہ وہ تو کون سا ابوالحسن، وہ پاگل۔ تو انہوں نے کہا پاگل تو میں تو ہزاروں کلومیٹر طے کر کے آیا ہوں، پاگل کے پاس تو میں نہیں آیا، میں تو بھائی وہ تو بزرگ ہے کہ نہیں، وہ دماغ جس کا خراب ہے، وہ جو الو ہے، وہ اتنی باتیں سنائی بیوی نے۔ یہ بیچارہ پریشان ہو گئے کہ یار میں خراسان سے سفر کر کے یہاں پہنچا ہوں، یہ کیا حال ہے۔ لیکن وہ محلے علاقے والوں نے بتایا کہ اچھا حضرت سے ملنا ہے، کہ ہاں ان کو چھوڑ دو، حضرت یہاں گئے جنگل کی طرف، وہیں کڑے رہو، وہاں سے تشریف لائیں گے۔ تو خراسانی آدمی وہاں گیا، جدھر جنگل شروع ہونے وہاں کڑے رہے، دیکھا تو حضرت ابوالحسن خرقانی صاحب شیر کے اوپر بیٹھ کے آ رہے، لکڑیاں اٹھا کے، اور ہاتھ میں سانپ زندہ ہے، اس سے جو ہے شیر کو مار رہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یار یہ ماجرا کیا ہے، وہاں کچھ ہو رہے ہیں حضرت کی جو ہے۔ تو وہ ملے تو حضرت نے فرمایا بیٹا گھر تو نہیں گئے؟ کہہ رہے گیا ہوں۔ اچھا پتہ چلا وہاں سے؟ کہہ رہے جی وہاں پتہ چلا، انہوں نے تو بہت برا بھلا کہا ہے۔ تو حضرت نے کہا، تو اس آدمی نے کہا کہ جی کیا ہے رخصت کر دو، آپ اتنے زمانے کے ولی بزرگ آدمی ہیں، ایسے الو کو آپ نے رکھا ہے اپنے ساتھ کہ وہ بنا جو آنے والے ہیں ان کو بدگمان کر رہے آپ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اسی بیوی کی یہ کڑوی کسیلی میں برداشت کر رہا ہوں، اسی کی برکت سے اللہ نے مجھے یہ ولایت دی ہے، یہ جو آج میں شیر کے اوپر سوار ہوں یہ بیوی کو برداشت کر رہا ہوں۔ تو تحمل مزاجی کے بارے میں حضرت نے لکھا۔ ایک اور واقعہ لکھا تھا کہ وہ ایک آدمی تھا، وہ جب گھر آیا تو اس کی بیوی کسی کے ساتھ مصروف تھی، اس نے جب دیکھا تو اس کو بڑا غصہ آیا ہے۔ اگر اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور یہ حالات اللہ پاک مرتے دم تک ہمیں دیکھنے نہ دے، ورنہ ہم تو کمزور ہیں۔ وہ بڑے دل کا آدمی تھا، اس نے دیکھا بیوی کسی اور کے ساتھ مصروف ہے تو اس کو تو آیا بڑا جلال آیا، غصہ آیا، لیکن یہ سوچا اب اس کو قتل کروں یا اس کو قتل کروں تو وہ ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ میں زندگی بھر گناہ کرتا رہا، اس نے تو ہم نے وہ شعر کیا ہے، ہم نے کیے گناہ پر اس نے نہ کی پکڑ، ہم نے کیے گناہ پر اس نے نہ کی پکڑ، کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار کے۔
کہ ہم نے بھی کتنے گناہ کیے، اس نے تو ہماری پکڑ نہ کی، اب یہ بیچاری گناہ کر رہی ہے تو بس ہو گئے، انسان ہے، معاف کیے۔ تو بیوی کو کہا کہ میں نے اسی کے لیے معاف کیے جس کی آپ بندی ہیں۔ تو کہہ رہے 7 کے 8 دن بعد حضرت نے لکھا اس کا انتقال ہوا، اور کچھ دن مدت بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا، کہ اللہ نے بلایا اور ارشاد فرمائے کہ میرے بندے تو میرے سے زیادہ رحیم و کریم تھا۔ ایک میری بندی کو گناہ کرتے ہوئے آپ نے دیکھا، آپ کو قدرت تھا اس وقت کہ آپ مارتے، رخصت کر دیتے، آپ نے میری خاطر کر کے میرا لحاظ رکھ کے میری بندی ہے معاف کر دیا، تو میرے سے زیادہ کریم تھا۔ کہ اسی کو اللہ جل جلالہ کی رحمت متوجہ ہوئی، اللہ نے ارشاد فرمایا میں نے تجھے بخش دیا، جا جنت۔ تو اس لیے تحمل مزاجی، 1 منٹ میں جذبات میں آنا، جوش میں آنا اور جذبات دکھانا، اس سے بڑے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑا معاملہ اللہ اور رسول کا ٹوٹ جاتا ہے۔ بندہ مدرسے میں بدمعاشی کرے، مدرسے سے محروم ہو گیا، خانقاہ میں کرے۔ ہم نے حضرت کے خانقاہ میں دیکھا کچھ لوگ گر گئے، یقین کرو آج تک وہ بیچارے سر مارے مارے پھر رہے، ان کو کوئی ٹھکانہ نہیں مل رہا۔ حضرت نے ہمیں کہا تھا یہ حال دیکھ لیں کا، تو ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ اس نے فقیر اور درویش سے جو نا وہ لی ہے، مقابلہ کر رہا ہے، یہ بات کہتے کہ اس نے فقیر اور درویش سے مقابلے لیے، اب یہ اپنا حال دیکھیں۔ تو اس لیے ہم برداشت بھی کریں، اللہ جل جلالہ ہم سب کے دل کی دنیا بدل دے، اپنی محبت اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور اب جو ہے نا ہم نے یہ اس میں بہت ساری غفلت کی، عید کے اوپر بہت ساری غفلت ہوئی، غفلت کی وجہ سے وہ جو ہے نا مراقبے کی کیفیت، ذکر فکر کی، دعا کی کیفیت تو ختم ہو گئی ہے۔ تو اب توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں کہ اللہ وہ پچھلا سارا ہمیں معاف فرما دے، آئندہ ہم نہیں کریں گے، آئندہ جو نا قدم قدم پہ خیال رکھیں گے کہ اللہ آپ ہم سے ناراض نہ ہو۔ تو جو نا پشیمانی ہو، ندامت ہو، اور بندے کو خوف بھی ہو کہ اللہ شکر ہے کہ آج آپ نے موقع دیے توبہ کرنے کی۔ اور یہ ہمارے حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا اتنے لوگوں کے سامنے کیوں توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں توبہ کے کلمات، یہ پڑھتے ہیں کہ اتنے لوگوں کے سامنے ہم نے گناہ بھی کیے نا، بہت سارے لوگوں کے سامنے آپ نے بدمعاش ہو کے گناہ کیے، اب اتنے لوگوں کے سامنے توبہ کر رہے کہ اللہ آپ اس بات پہ گواہ رہنا کہ اتنے 10 15 20 لوگ بیٹھے تھے، میں نے بار بار توبہ کی، میں بدلنا چاہتا تھا لیکن اللہ کیا کروں، نفس و شیطان حاوی تھے، ہم مغلوب تھے۔ تو یہ ندامت پشیمانی کے ساتھ کلمات پڑھے، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو ان کلمات کے پڑھنے سے ہم تو طائب ہو گئے۔ اب حل کے وظائف 100 مرتبہ استغفار صبح، 100 مرتبہ شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 مرتبہ صبح صبح، 100 کم ہے تاکہ 100 نہ ہو، 40 41 ہو، 41 نہ ہو، 11 11، لیکن پڑھے ضرور، نہ وانا کرے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا کام کیا ہے؟ 100 مرتبہ درود شریف صبح، 100 مرتبہ شام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرا کام ہے 1 پارہ تلاوت کرنا، 1 نو آدھا ہو، آدھا نو پاؤ ہو، رکوع ہو، پڑھے ضرور، کوئی موقع نہ ملے اٹھا کے پیار محبت کرے، بوسہ دے، سینے سے لگائے، ضرور قرآن سے وابستگی ہو ڈیلی۔ موت آئے تو کم از کم اس دن تو ہمارے ہاتھ میں قرآن آیا ہو، یہ نہ ہو کہ ایک دن ایسا گزرے کہ ہم نے قرآن کو ٹچ بھی نہ کیا، موت آئے۔ اور چوتھا کام ہے مراقبہ۔ مراقبہ کسی کہتے ہیں؟ بھائی پسلی کے نیچے دل ہیں، آنکھوں کو بند کرے، صبح و شام 15-20 منٹ سر کو جھکائے، یہ سوچے اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھا ہوں، وہاں سے رحمت آ رہی ہے دل کے اوپر، ظلمت، سیاہی، غفلت، گناہوں کے خیالات دور ہو رہے، خوشی سے دل کہہ رہے اللہ 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 اللہ، میں سن رہا ہوں، بیٹا رہے بیٹا رہے بیٹا رہے، ہمارا کام ہے بیٹھ۔ وہ شعر کیا ہے مراقبے والی؟ ہاں شعر جی بتا دے شاہد۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ سہیل بول۔ یہ تو سیکھنے کی بھی، کل تو شیخ بنے گا تو تجھے یہ نہیں آئے گا۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ دادا نور سوئی۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ بس ایسے گردن جھکائی اور دیکھ لی اللہ کو۔ تو مراقبہ کرے صبح و شام ضرور، ہمارے ساتھ ہی کرتے نہیں اس لیے ترقی ہوتی بھی نہیں۔ اور چوتھا 5واں کام ہے کہ جناب وقوف قلبی۔ وقوف قلبی کیا ہے؟ کہ صبح و شام 100 مرتبہ کہے اللہ مجھے دیکھ رہے، اللہ مجھے سن رہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ یا چلتے پھرتے یہ سوچ اللہ کی رحمت ہے، دل اللہ اللہ کہہ رہے میں سن رہا ہوں، دست بکار دل بیار، ہتھ کار والے دل یار والے، بس یہ ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اور چھٹا ہے رابطہ۔ تو پیر کے دن ہمارا مجلس ہوا کرتا تھا، اب ہم نے آج نیت کی ہے کہ ہمارا مجلس اتوار کے دن 4 بجے ہو جائے۔ کسی نے خوشی غمی میں، شادی میں، کہیں بھی جانا ہے تو آپ لوگ کیا رائے ہے بتاؤ؟ جی ادھر مدرسے، اب مدرسہ شروع ہو جائے گا تو مشکل ہمارے لیے ہے کہ پھر مدرسے کی وجہ سے ہم نے سوچا ہے۔ دوسری بات یہ دیکھو، یہ ایمان یقین سیکھنا، اب ایک بندہ، ایک ہمارے کچھ دوست رہ رہے، وہ یہاں شالم پل کے پاس رہ رہے، وہ یہ منگ نشورات لے مالدہ مجلس عملتا نشیدات لے، کچھ کرنا پڑتے نا اللہ کو پانے کے لیے، تو کچھ کھونا پڑتے ہیں۔ اور پھر عصر کا وقت ہے، آسانی سے بندہ یہاں آ سکتا ہے، جا سکتا ہے۔ اور اگر ایک 200-400 روپے اس مجلس کی وجہ سے لگیں گے، یقین کرو ایمان یقین پختہ ہو جائے گا۔ تو آئندہ کچھ اتوار چلا لیں گے، دیکھ لیں گے،
کوئی سمجھ نہیں پڑی پھر، لیکن عصر سے مغرب صحیح ہے، اتوار کے دن عصر سے مغرب، بس مغرب میں دعا ہو جائے گی، نماز پڑھ کے دعا پھر صحیح 5:30 نماز ہوگی یہاں انشاءاللہ اتوار کے دن 5:30، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی مغرب پار ہے، ساتھی کوشش کرے کہ اتوار کے دن عصر کی نماز یہاں ہمارے ہاں پڑھے، نماز کے بعد فوراً مجلس ہو اور پھر سب ساتھی شرکت کریں۔ گلفام صاحب صحیح ہے، آپ تو کوشش کریں گے نا؟ ہاں نا، آپ کا آنا ضروری ہے۔ اور شاہزیب سے کیا کہیں؟ یعنی کچھ ساتھی ایسے ہیں کہ ان کی صحیح ہے، ہمیں اپنے مدرسے کا بھی وہ ہیں کہ اتوار کے دن چھٹی ہوگی، پھر دیکھ لیں گے کوئی سمجھ نہیں پڑی پھر انشاءاللہ صحیح ہے، صحیح ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سب ساتھی آنکھوں کو بند کریں، سر جھکائے، یہ سوچے ہم اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھے، رحمت آ رہی، دل میں سما رہی، دل کی ظلمت، سیاہی، غفلت، گناہوں کے خیالات وسوسے دور ہو رہے، خوشی میں دل کہہ رہے غنیمت سمجھ لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کڑی، غنیمت سمجھ لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، آنا نہ ہوگا یہاں بار بار، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، هذا يوم لا ينطقون، هذا يوم لا ينطقون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا
تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم الذي يكذب بها المجرمون. منہ دیکھ لیا آئینے میں، پردہ نہ دیکھے سینے میں، جیے سا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ فرعون نہیں، شداد نہیں، دنیا میں وہ قوم عاد نہیں۔ کیا لوط کی امت یاد نہیں، کیا نوح کا طوفان بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کے فضا میں انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، یا رب کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا۔ ہم امتحان کے نہیں قابل میرے مولا، ہمیں گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ یا رب تیرے ایک نظر کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے۔ یا اللہ تیرے ایک نظر کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے۔ سر طور ہو سر حشر ہو، اللہ ہمیں انتظار قبول ہے۔ سر طور ہو سر حشر ہو، اللہ ہمیں انتظار قبول ہے۔ وہ اللہ کہیں ملے وہ کبھی صحیح، وہ جہاں ملے وہ جہاں صحیح۔ لا الہ الا اللہ محمد۔ دعا کیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد سبحان ربی الوہاب۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ دن کے گناہ بھی معاف فرما، رات کے بھی معاف فرما۔ اللہ تنہائیوں کے گناہ بھی معاف فرما۔ اے داتا ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما۔ اللہ عبادات کی، اللہ طاعات کی لذت عطا فرما۔ اے داتا ایک مرتبہ ہم سب کو رحمت کی نگاہ سے دیکھ لیجئے اور اپنی محبت سے اللہ ہمارے خالی سینوں کو بھر دیجئے۔ اے کریم پروردگار رحمت کا معاملہ فرما۔ ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما۔ اللہ اپنے در سے دور نہ فرما۔ اللہ دھتکارنے سے محفوظ فرما۔ پیارے اللہ کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ ہم جائے کہاں جائے، کس کے در پہ جائے، اپنا حال سنائے، اپنا رونا روئے، اللہ تو ہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ اپنے در سے دور نہ فرما۔ ہماری بے ادبیوں کی وجہ سے، اللہ اعراض کی وجہ سے ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما۔ آپ نے قرآن میں فرمایا وَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ،
سوالی کو مت جھڑکو، اللہ ہم بھی تیرے در کے سوالی ہیں، آپ بھی اللہ ہمیں مت جھڑکیے، ہمیں مالا مال فرما، جو جس وجہ سے بھی پریشانیاں ختم فرما، سب کو سکھ سکون کی زندگی عطا فرما، راحت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ ہم تو ایسے زمانے میں پیدا ہے کریم داتا، صبح ایمان کی حالت، شام کو کفر کی حالت۔ آپ کے محبوب نے فرمایا یصبح مومنا و یمسی کافرا، صبح مسلمان شام کو کافر۔ ہم تو اس دور میں پیدا ہے، اے داتا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ ایمان کے ساتھ خاتمہ فرما، ایمان کو اللہ قبر میں لے جانے کی توفیق عطا فرما، ایمان کی حفاظت عطا فرما، اے داتا مہربانی فرما، نمازوں کی حضوری نصیب فرما، سجدوں کا سرور عطا فرما، اللہ مناجات کی لذت عطا فرما۔ اے داتا اس راتوں میں اٹھنا مشکل ہے، فجر پڑھنا مشکل ہے، آخری پہر میں مناجات کی لذت عطا فرما۔ اے داتا فجر باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ظہر باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما، عصر مغرب باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما، عشاء باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے محبوب کا فرمان ہے کہ منافقین کے اوپر صبح اور عشاء باری ہے، اللہ منافقین کی حالت سے محفوظ فرما، اللہ ذکر کی لذت عطا فرما، اللہ قرآن پڑھنا آسان فرما، مہربانی فرما، اللہ مراقبہ کرنا آسان فرما، مہربانی فرما، تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ ہمارے کئی ساتھی اللہ جن کے ہاں گھروں کا مسئلہ ہے، اللہ تیرے وسیع خزانے ہیں، سب کو اپنے در سے عطا فرما، سب کو اللہ اپنے گھر عطا فرما، مالا مال فرما۔ بہت سارے ساتھی اللہ ہمارے اللہ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، اے داتا چھوٹے چھوٹے نابالغ بچے، اللہ گھروں میں بیٹیاں بچیاں اور والدین اور اللہ بیویاں بیچاریاں وہ ہاتھوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اللہ ادھر کاروبار اور رزق کمانا مشکل ہے، اللہ آپ کرم کا معاملہ فرما، اللہ ہمیں مزید اللہ پریشان نہ فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ اس میں عدل اور انصاف والے حکمران عطا فرما، اللہ جو تیرے دشمن ہیں، تیرے محبوب کے دشمن ہیں، قرآن کے اسلام کے دشمن ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اللہ ہدایت عطا فرما، اللہ ہدایت عطا فرما، جو ازلی بدبخت اللہ ان کو نیست و نابود فرما، اللہ عبرت کا نمونہ بنا، اللہ اس دھرتی کو پاک فرما، ملک پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر بنا ہے، یہ نظام یہاں چالو فرما، ہمیں بھی قرآن و سنت کا پابند بنا، ہماری تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما، رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اپنا قرب عطا فرما، اللہ دوری سے محفوظ فرما، ہماری تمام دعاؤں کو محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما، اپنے استعداد کے مطابق مانگا تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اے داتا بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، اللہ بار بار نصیب فرما، بار بار حاضری نصیب فرما، اے داتا دور دیر کے لیے قبول فرما، ہمارے استعداد کو دین کے لیے قبول فرما، اللہ دنیا کی محبت کرچ کرچ کے دل سے نکال لیجئے، اپنی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دیجئے، مہربانی فرما، اللہ لاعلاج امراض سے محفوظ فرما، تانا تحصیل کچہریوں سے محفوظ فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، دو بندوں کے سامنے ذلت نہیں برداشت، اللہ قیامت کے دن اولین آخرین انبیاء صدیقین شہداء ہوں گے، اس دن کے رسوائی سے محفوظ فرما، اللہ وہ عجیب دن ہوگا کہ اللہ ایک بندے کو پکڑ کے بیڑیاں ڈال کے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا جائے اور ارشاد ہو یہ وہی بدبخت ہے ساری زندگی اس نے نافرمانیوں میں گزاری، اللہ اس حشر سے محفوظ فرما، ہمیں اپنے محبوب کے لیے سرخرو فرما، اللہ ہمیں ذلیل و رسوا نہ فرما، یا اللہ ہمیں اپنے مشائخ کی قدردانی نصیب فرما، اللہ ہمارے اس مدرسے کی حفاظت فرما، تمام مدارس سمیت جو ان کے ضروریات حاجات ہے پورا فرما، محتاج ہونے سے محفوظ فرما، اللہ تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ بہت سارے دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے لکھا ہے، تمنا رکھتے رہے سب کے نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ پچھلے دنوں میرے بڑے بھائی کا انتقال ہوا ہے، دعا کیجیے اللہ تمام مسلمانوں سمیت
اس کے قبر کو نور سے بھر دیجئے، کروڑ کروڑ اپنا چین سکون عطا فرما، جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اللہ ان کے لغزشات کو معاف فرما، دنیا میں انہوں نے کئی گناہ کیے، اللہ معاف فرما۔ اب تو تیرے ہاں پہنچ گئے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اللہ فری میں معاف فرما۔ اللہ ہم اتنے لوگ ان کے بارے میں اللہ معافی چاہتے، معذرت کرتے، اللہ یہ چھوٹے نابالغ بچوں کی برکت سے اللہ ان کو معاف فرما، اللہ ان کو معاف فرما، آخرت کے تمام منازل ان کے لیے آسان فرما۔ اللہ ہم اس بات کی گواہی دے رہے کہ اس کے اللہ آپ کے راستے میں 4 مہینے لگے اور پھر چلے لگے، 6 روزے لگے، مسلمان تھا، کلمہ پڑھنے والا تھا، نمازی تھا، اولاد میں اللہ حافظ ہیں، کریم داتا، ان کی برکت سے اللہ ان کو معاف فرما، اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما۔ اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا یا جنت ہے یا جہنم ہے، یہ قبر ان کے لیے جنت کا باغیچہ بنا۔ اللہ رحمت کا معاملہ آپ فرما، اللہ عافیت کا معاملہ ان کے ساتھ فرما۔ داتا تو معاف کرنے پہ قادر ہے، فری میں معاف فرما، اے داتا ان کو معاف فرما، اللہ ان کو معاف فرما، اے پروردگار معاف فرما۔ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت ساری محنتیں کیے، میں طالب علم تھا، مدرسے میں تھا، بہت سارے پیسے مجھے دیے، خدمتیں کی، کریم داتا آج جو کچھ ہیں تو ہم ان کی برکت سے ہیں، یہاں بیٹھے ان کی برکت سے بیٹھے، انہوں نے دعائیں کی ہیں ہمارے لیے۔ اللہ میں 7 مہینے میں جا رہا تھا تو اس وقت بھی وہ رو رہا تھا کہ یار آپ ہم سے جدا ہو رہے۔ کریم داتا بہت شفقت محبت والا آدمی تھا، اے داتا معاف فرما، اللہ ان کو معاف فرما، اللہ ان کو معاف فرما، اللہ مغفرت فرما، درجات بلند فرما، اللہ درجات بلند فرما، ان کے برکات ان کے اولاد ہمارے اوپر نازل فرما۔ اے داتا اور جتنے گھروں میں بیمار ہے سب کو شفا کامل عاجلہ مستمر نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما، جب دنیا سے جائے آخری وقت تو سب کے لب و دل پہ لا الہ